کہ حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ چھایا رہنے والا موضوع افغانستان میں بھی جنگجو طالبان کا خوفناک چہرہ۔ تو بھارت کا میڈیا بھلا کیوں پیچھے رہتا، جبکہ بھارت کے کئی سارے آفیشیلز اس بات کو مان کر چل رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں طالبان سے بات چیت کرنی ہی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں افغانستان میں جو کچھ ہوا، بھارت اس میں فریق نہیں تھا۔ غیر ملکی قابضین امریکہ اور نیٹو اس شبہ پر ماڈرن اسلحہ کے ساتھ طالبان پر اس لیے چڑھ دوڑے تھے کہ القاعدہ کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی۔ ستمبر 2001 میں واشنگٹن کے ٹوئن ٹاورز پر جو حملہ ہوا، اس کو القاعدہ کے سر تھونپا گیا اور طالبان کو اس کا مجرم گردانا گیا کہ اسامہ بن لادن کو اس نے پناہ دی ہوئی ہے۔ حالانکہ ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی ہے، یہی لوگ امریکہ میں ٹوئن ٹاورز اور پینٹاگن پر حملے کے ذمہ دار تھے۔ بھارت کے میڈیا میں مسلسل یہ تذکرے چل پڑے ہیں کہ طالبان کس طرح اس خطے کو تباہ کر دیں گے، ہماری تہذیب کو ملیامٹ کر دیں گے، خواتین کو اپنی باندیاں بنا لیں گے۔ طالبان کے خلاف جنگ میں حلیف نہیں ہونے کے باوجود بھی بھارت سڑکوں اور ڈیموں کی تعمیر، برقی پیداوار، شجرکاری جیسے فلاحی و ترقیاتی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی افغانستان کے خلاف اس پروپیگنڈے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ طالبان کے ترجمان نے ANI نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس کی ستائش بھی کی ہے کہ بھارت نے افغانستان میں بہت سارا کنسٹرکشن کا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق طالبان کے اس ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ اس نے جو تعمیراتی پروجیکٹس ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اس کو جاری رکھے، لیکن یہاں تو معاملہ ایسا ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یا دوسروں کا جھگڑا اپنا سر لینا۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے بقول طالبان افغانستان کے بیٹے ہیں، انہیں فتح اس لیے ملی کیونکہ مقامی عوام کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ طالبان نے غیر ملکی قابضین کے خلاف لڑ کر انہیں اور ان کے مقامی مہروں کو شکست دی ہے، جو ملک کے عوام کو چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ طالبان کی فتح عوام کی زبردست حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھی، جبکہ ان کی کٹ پتلی حکومت کا اسی وقت زوال ہو گیا جب وہ بیرونی قابض طاقتوں کو یہ معلوم ہوا کہ قبضہ لا حاصل ہے اور وہ افغانستان کے عوام کے خلاف جنگ جیت نہیں سکتے، جو تاریخی طور پر باہر کے قبضوں کو مسترد کیے جانے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان کا دوسرا نام گریو یارڈ آف امپائرز ہے۔ اب آئیے چل کر اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ طالبان جیسے خونخوار لوگوں سے زیادہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نیٹو کی قتل و غارت گری کی، جو اتھینٹک سورسز کے ساتھ ڈاکیومنٹیشن موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آئے ہوئے ڈیٹا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ fortune.com کے مطابق ایکسٹرنل فورسز نیٹو کی جانب سے افغانستان پر مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے 75,000 افغان سولجرز اور پولیس آفیسر ہلاک ہوئے، 71,334 سویلینز مارے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق نیٹو فورسز کے 3,000 سے زیادہ انٹرنیشنل سولجرز، جو کہ 2,448 امریکی سپاہی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ براؤن یونیورسٹی امریکہ کے کاسٹس آف وار پروجیکٹ کے انالیسس کے مطابق اس جنگ میں ہلاک ہونے والے طالبان اور دیگر امریکی مخالف جنگجوؤں کی تعداد 51,191 ہے۔ گزشتہ پورے مہینے کے اس میڈیا انالیسس میں آپ دیکھیں گے طالبان نے جو قتل و غارت کی ہے، اس کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی اور خون خرابہ نہیں ہوا ہے، کہ امریکہ نیٹو فورسز کی بے معنی قتل و غارت گری کو طالبان پر فوکسڈ مغربی میڈیا کی الغار یکساں گمنام اور مٹا دیا گیا ہے۔ دو مصنفین نے الجزیرہ میں ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو دہشت زدہ کیا جاتا ہے اور کس طرح آکیوپائڈ فورسز ہر افغان سویلین کو ایک ممکنہ عسکریت پسند کے طور پر پیش کرتے ہوئے ہر افغانستان کی خاتون کو بدی کے شکنجے سے بچانے کی ضرورت ظاہر کرتے ہوئے اجتماعی شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن میڈیا
طالبان کے ذریعے ہونے والے ہلاکتوں کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے امریکن ڈرون میزائلز افغانوں کی ہلاکت سے زیادہ خطرناک ہوں۔ سی آئی اے کے فنڈ یافتہ اور تربیت یافتہ افغان ملیشیا ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے انتہائی مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے کمانڈرز دوستم، اس کے ذریعے سے طالبان پر بے انتہا مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ یہ سب کارگزاری انالیسس کے وقت میں ویسٹرن میڈیا بھول جاتا ہے اور طالبان کو ہیومن رائٹس اور ویمن اینڈ چلڈرن پر ہونے والے مظالم کو ایسے پیش کرتا ہے گویا کہ دنیا کا سب سے شدید اور خطرناک جو گروہ ہے وہ طالبان کا گروہ ہے۔ دراصل بیرونی میڈیا کو طالبان کے خلاف جارحانہ پروپیگنڈے کے لیے حکومتوں نے من گھڑت کہانیاں طالبان کے خلاف فراہم کی ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ طالبان انتہائی خونخوار اور جنگجو گروہ ہے تو ان کے گزشتہ حکومت کے دور میں جو بھی قتل و غارت گری ہوئی ہے وہ چند سو ہزار سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نیٹو اور امریکہ کے فورسز نے لاکھوں شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے، ہزاروں افغان سولجرز کو، پولیس کو انہوں نے قتل و غارت گری میں ڈھکیلا ہے۔ وار آن ٹیرر القاعدہ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیڈر اسامہ بن لادن کو پاکستان میں پکڑ لیا گیا، پھر قتل کر کے ان کی لاش کو گہرے سمندر میں ڈبو دیا گیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس شخص کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے جسے طالبان اور دوسروں کی جانب سے موجودہ وقت کے عظیم ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ہزاروں جنگجوؤں اور ان کے قائدین کو گرفتار کر کے گوانتانامو بے جیل میں قید کر دیا گیا۔ جب سویلائزڈ دنیا کہلائی جانے والی مسیحی امریکی اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خوفناک انتقام لیا گیا، گرفتار شدہ طالبان جنگجوؤں کو جانوروں کی طرح باندھا گیا اور کنٹینرز میں ہزاروں کی تعداد میں بھر کر انہیں صحرا میں چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے۔ آسٹریلین آرمی نے نہایت سفاکی سے سوؤں کے افغان شہریوں کو ہلاک کر کے اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے جب یہ برطانیہ کو، آسٹریلیا کو بتایا کہ کس طرح آدھی رات کو نہتے شہریوں کے گھروں میں گھس کر یہ فوجیوں نے افغان لوگوں کا قتل عام کیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو تک نہیں بخشا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے سینئر ریسرچر فار افغانستان پیٹریشیا گوسمن کے مطابق یہ ایک بیمار کلچر کا حصہ ہے اور طالبان کو سب سے زیادہ خوفناک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ انالیسز کہیں بھی میڈیا میں چرچا ہوتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ یہ دراصل اسلام دشمنی کی انتہائی خوفناک تصویر ہے اور دنیا کو یہ لوگ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر طالبان آ گئے تو اسلام آ جائے گا اور اسلام آ گیا تو پھر خواتین کی خیر نہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈیا اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے ہوئے انٹرنیشنل فورسز کو، استعماری طاقتوں کو اب یہ باور کراتا کہ یہ بمباری اور چھاپہ ماری دوسرے کمزور ممالک پر قبضہ کرنے کی غرض سے جو ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، طاقتور اور فوجی لحاظ سے مضبوط ممالک کمزور اور غریب ممالک کو ہڑپ کرنے اور ان کے استحصال کرنے کے کام کو روکیں۔ اس کی بجائے یہ لوگ بری طرح خیانت داری کے مرتکب ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ میڈیا کوئی غیر جانبداری سے افغانستان اور طالبان کی صورت گری پیش کرے گا۔ طالبان نے واضح طور پر اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خواتین پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے آزاد ہوں گی اور یہ کہ سب سابقہ حکومت کے سولجرز اور پولیس جنہوں نے طالبان کے خلاف بے انتہا ظلم ڈھایا تھا سب کو معافی ہے۔ 1919 کے تہے میں جو طالبان تھے اب وہ نہیں ہیں، وہ بہت کچھ بدل گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 15 اگست کو کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سڑکوں پر کوئی قتل نہیں دیکھا گیا اور جنگ زدہ ملک میں نظم و قانون کو بحال رکھنے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں طالبان کا رویہ کیا ہوگا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔